إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اب گھڑی آ گئی ہے بچوں کے جو امتحانات ہوئے تھے، ان امتحانات کے نتائج ابھی تک کسی بچے کو معلوم نہیں ہے، اس کا بھی اعلان کیا جائے گا، اور ان امتحانات میں اول، دوم اور سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طلباء کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ تو انعامات کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جامعہ دارالاقوام میں الحمدللہ فی الحال جو تعلیم جاری ہے ان میں اہم 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہے جو ناظرہ قرآن کا ہے، اور پھر ایک دوسرا شعبہ تجوید اور نورانی قاعدے کا ہے، اور ایک تیسرا شعبہ بنایا گیا ہے جو چھوٹے طلباء جن کے لیے ابتدائیات سکھایا جاتا ہے۔ تو ان 3 شعبوں میں بھی امتحان ہوا تھا، اور ان تینوں شعبوں میں جو اول اور دوم اور سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طلباء ہیں ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ طلباء سے گزارش ہے کہ جن کا بھی نام لیا جائے فوراً اٹھ کر آئیں اور اپنا انعام حاصل کر کر اپنی جگہ پر پھر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ناظرہ قرآن مجید میں جو امتحان ہوا تھا اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے افنان علی خان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت صدر جلسہ کے بابرکت ہاتھوں سے بچے کو انعام دیا جائے۔ ناظرہ قرآن مجید میں جو امتحان ہوا تھا اس میں دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والی بچی ذکرہ ارم ہیں، وہ آئیں اور مولانا طاہر صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ناظرہ قرآن مجید میں سوم نمبر پر کامیاب ہونے والی طالبہ آمینہ تحسین ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام مولانا رفیق صاحب سے حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد جو جامعہ کا دوسرا شعبہ ہے تجوید اور قاعدے کا، اس میں جو امتحان ہوا تھا اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد عماد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت دلچسپی کے ساتھ روزانہ یہ بچہ حاضر ہوتا ہے اور پوری دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب عبدالکریم صاحب اپنے ہاتھوں سے انعام پیش فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والی بچی رضا محمدی، وہ آئیں اور اپنا انعام مولانا طاہر صاحب سے حاصل کریں۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے سعید احمد ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام جناب الیاس صاحب سے حاصل کریں۔ جامعہ دارالاقوام کا تیسرا شعبہ جو بالکل چھوٹے بچوں کے لیے اور شروع کرنے والوں کے لیے ابتدائیات کے نام سے رکھا گیا ہے، اس میں جو امتحانات ہوئے تھے اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد اویس ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت صدر جلسہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ انعام دوم پانے والے محمد ادیان ہیں، وہ آئیں اور مفتی طاہر صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ انعام سوم پانے والے احمد علی خان ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام جناب حضرت مولانا رفیق صاحب سے حاصل کریں۔ اس کے بعد الحمدللہ جامعہ میں 2 چیزوں کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 نماز کی پابندی ہے، اور پھر دوسرا اسباق کی پابندی ہے۔ سب سے پہلے اسباق کی پابندی میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے منیکار محمد عریب ہیں۔ یہ بچہ پورے طلباء میں سب سے زیادہ پابندی اسباق کی کرنے والا ہے۔ اس کے لیے انعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت صدر جلسہ کے ہاتھوں سے یہ بچہ انعام حاصل کرے۔ اور
انعام دوم پانے والے بچوں میں سے ایک ہیں اور بچیوں میں سے ایک ہیں۔ بچوں میں سے محمد اویس ہیں، یہ انعام دوم کے مستحق ہوئے ہیں۔ ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت مولانا رفیق صاحب سے حاصل کریں۔ پھر بچیوں میں رزینہ مریم ہیں، یہ اسباق کی پابندی میں دوم نمبر حاصل کیے ہیں، دوسرے نمبر پر ان کی پابندی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے بچی کو انعام سے نوازیں۔ انعام سوم پانے والی طالبہ آمینہ تحسین ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ یہ بچی ہم کو آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سفر کر چنئی سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ بھائی بہن دونوں چنئی سے روزانہ آن لائن پڑھتے ہیں اور آج جلسے میں شرکت کے لیے یہ حاضر ہوئے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب عبدالکریم صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے بچی کو انعامات سے نوازیں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بات اس سے پہلے بھی آ گئی کہ روزانہ شروع سے ہمارا یہ نظام ہے کہ نمازوں کی پابندی پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور اس کی خاص ریکارڈنگ یعنی اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہے کہ کن کن بچوں نے کس دن پر کتنے نمازوں کی کس طرح پابندی کی ہے، اور الحمدللہ تمام اساتذہ کی محنتوں سے اس پورے ڈیٹا کو جمع کیا گیا اور پھر اس کا بھی نتیجہ نکالا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ پابندی کرنے والے نمازوں میں سب سے زیادہ پابندی کرنے والے خوش نصیب طالب علم منیکار محمد حشیم ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت صدر جلسہ کے ہاتھوں سے انعام حاصل کریں۔ اس میں ایک مسلح اور پھر پورے اسلامک آئٹمز جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نمازوں کی خاص طور پر پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے طلباء بھی پابندی کرتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے یہ طالب علم محمد حشیم سلمہ ہیں۔ پھر اس کے بعد طالب علم محمد ریحان، یہ بھی بہت زیادہ تمام طلباء میں پابندی کرنے والے ہیں۔ حشیم کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب عبدالکریم صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازیں۔ آپ حضرات کے علم کے لیے میں آپ حضرات کو معلوم ہو جائے اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو امتحانات ہوئے تھے سالانہ امتحان، ان میں جو بچے کامیاب ہوئے ان بچوں کو جو انعام دیا گیا اس کے اندر کتابیں ہیں، اور کتابیں کس کی ہیں آپ حضرات کو سن کر بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت اس زمانے میں جو بہت زیادہ مقبول شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم حضرت والا کی کتابیں ان بچوں کو انعام میں دی گئی ہیں، اور یہ کتابیں ایسی ہیں کہ بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر گھر کی مستورات پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مرد حضرات پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور پورے گھروں کے نظام کے اندر تبدیلی لانے والی کتابیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب جو دی گئی وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اس کے اندر حضرت والا دامت برکاتہ نے بہت اچھے سنہری اصول لکھے ہیں جس کے ذریعے سے خود بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اور والدین کو اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرنا ہے، یہ تمام چیزیں حضرت والا نے اس کے اندر بہت واضح انداز میں اور بہت خوبصورت انداز میں پیش فرمائی ہیں۔ یہ تمام والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر ایک دوسری کتاب جو انعامات میں بچوں کو دی گئی ہے وہ ہے گھر جنت کیسے بنے، کہ ہمارے گھروں کے اندر کیسے جنت کا ماحول ہو اور کیسے ہمارے گھروں کے اندر اسلامی نظام قائم ہو، کیسے گھروں کا بہت اچھے انداز سے نظام چلایا جا سکے، یہ تمام چیزیں حضرت والا نے اس کے اندر تحریر فرمائی ہیں۔ پھر ایک تیسری کتاب اس کا نام ہے دوائے دل۔ اس کے اندر حضرت والا دامت برکاتہم حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نے دل کی اصلاح کے بارے میں بہت ساری اچھے مضامین لکھے ہیں جن کو پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو کس علم سے نوازا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا تمام والدین کو بھی کہ وہ خود بھی پڑھیں اور اگر پوری کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ خود کو بھی فائدہ ہو اور بچوں کی اسی عمر میں اچھے انداز سے تربیت شروع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد
تمام طلباء چونکہ سال بھر محنت کرتے ہیں اور پورے شوق و ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے الحمدللہ تمام بچوں کے لیے عمومی انعام کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ میں تمام طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ نام جب بلائے جائیں تو فوراً آئیں اور اپنا انعام حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ افنان علی خان وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ میں حضرت صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ عامر علی خان، اس عمومی انعام کے ساتھ ایک اور تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تحفہ دراصل جس دن امتحان ہوا تھا، ہمارے کلاسوں کے درمیان بہت سارے ایکٹیویٹیز بھی کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی کی گئی تھی امتحان کے دن کہ تمام بچوں کو 3 منٹ کے لیے بالکل خاموش، ایک لفظ بولے بغیر ان کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اس میں بہت سارے بچے ناکام ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں 1-2 بچیں گے تو ان کو انعام سے نوازا جائے گا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس پورے 3 منٹ میں تمام کے تمام طلباء خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے اور ایک طالب علم نے بھی ایک بھی آواز نہیں کی۔ تو اسی وقت ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ جلسے میں اس کا بھی ایک تحفہ اور انعام دیا جائے گا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ عمومی انعام کے ساتھ وہ اپنا خاص تحفہ بھی حاصل کریں۔ احمد علی خان، محمد معاذ صبیح، محمد حشیم، محمد اریب، عبد الرحمن، محمد مفاز، محمد اویس، میں درخواست کروں گا حضرت مولانا رفیق صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات دیں۔ محمد ریحان، محمد عدنان، محمد سفیان، محمد فرحان، محمد سعید، محمد عمیر ایاز، محمد عماد۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات دیں۔ محمد عدیان، الہان اویس، رضا محمدی، علینا عزہ، دانیہ تبسم، آمینہ تحسین، رزینہ مریم، زہرا فاطمہ، ذکرہ ارم، الحمدللہ انعامات کا یہ سلسلہ تکمیل تک پہنچا۔ جو طلباء اور طالبات امسال انعام اول اور انعام دوم اور انعام سوم حاصل کیے ہیں وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ اس کے علاوہ جن بچوں نے اور بھی محنتوں کے ساتھ امتحانات دیے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اس میں اضافہ کرتے رہیں، اور ہر طالب علم یہی کوشش میں لگا رہے کہ مجھے انعام اول حاصل ہو۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ امتحانات کے بعد انعامات دیے جاتے ہیں، تو یہ ان مدارس کا یہ جو طرز عمل ہے
اس سے ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی ہم سب کے لیے امتحانات، ہم سب کے لیے انعامات موجود ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہمارا ہر گھڑی امتحان ہوتے ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح ان بچوں کو تقسیم کیا گیا، انعام اول، انعام دوم، انعام سوم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو یعنی تمام ہی انسانوں کو تقسیم کر دیں گے۔ جو شخص کامیاب ہوگا اس کو داہنے ہاتھ میں انعام ملے گا، جیسا کہ ان طلبہ نے آج انعام حاصل کیا۔ وہ طلبہ گھر جائیں گے، اپنے نانا نانی ماموں ان سب کو بتائیں گے کہ میں اتنے نمبر سے کامیاب ہوئی، وہ خوشی کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح جس وقت بندوں کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے گا، یقول ہا اقرؤوا کتابیہ، وہ خوشی کے ساتھ سب کو بتاتا ہوا پھرے گا قیامت کے دن، اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو جس طرح ان بچوں کو آج انعامات ملے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں، جس کے لیے دنیا میں ہم سب کو محنت کرنا ہے۔ یہ تمام بچے اسی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے اسوہ حسنہ کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم سب کو اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی دنیا میں بھی انعامات سے نوازے اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے۔